پاؤں گوبر پر آ جائے تو دولت آتی ہے، چلتے چلتے جوتا ٹوٹے تو رزق آتا ہے، سفید بلی راستہ کاٹے تو اچھی خبر ملتی ہے، کالی بلی راستہ کاٹے تو بدخبری ملتی ہے، کتا راستہ کاٹے تو کوئی نقصان ہوتا ہے، تتلی گھر میں آئے تو بڑی خوشی ملتی ہے، بھوکے سو گے تو زیادہ دن جوان رہو گے، پیٹ بھر سو گے تو جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے، بیوی زیادہ گوری ہے تو تنگ دست رہو گے، بیوی کالی ہے تو خوشحال و دولت مند رہو گے، الٹا سونے سے غربت و فاقہ کشی آتی ہے، کنگا دے کر سو گے تو غربت کا خاتمہ ہوگا، بے حیا عورت سے ٹکراؤ تو تنگ دستی آئے گی، پارسا عورت سے ٹکراؤ تو خوشحالی آئے گی، بیوی کا ناخن جیب میں رکھو عمر لمبی ہوگی، بیوی بڑی عمر کی ہے تو تمہاری عمر لمبی ہوگی، بیوی کی عمر چھوٹی ہے تو تمہاری عمر چھوٹی ہوگی، ہاتھ سے مکھن گر جائے تو رئیسی آتی ہے، ہاتھ سے گھی گر جائے تو غریبی آ جاتی ہے، ہاتھ سے دہی گرے تو جوانی آتی ہے، سونف چباؤ تو دانت خراب نہیں ہوں گے، املی کھا کر جمع کرو حمل فوراً ٹھہر جائے گا، جوتا پہن کر آٹا گوندھو گے تو رزق کم ہو جائے گا، جوتا اتار کر روٹی پکاؤ گے تو رزق بڑھ جائے گا، نیند دیر سے آئے تو قسمت بد کی نشانی ہے، نیند جلدی آنا اچھی قسمت کی نشانی ہے، تنہا پسند لوگ بہادر اور مضبوط ہوتے ہیں، آلو ابال کر کھاؤ دماغ چست ہو جائے گا، نہار منہ ادرک کھاؤ بدن چست ہو جائے گا، چائے زیادہ پیو گے تو دماغ لاغر ہو جائے گا، گوشت زیادہ کھاؤ گے تو دل کمزور ہو جائے گا، تل کھا کر سو گے تو ہڈیاں مضبوط رہیں گی، آلو بخارا کھاؤ چڑچڑا پن دور ہو جائے گا، اجوا کھجور کھاؤ کینسر کا اثر ختم ہونے لگے گا، دہی کھا کر سونے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے، چلغوزہ بیوی کو کھلاؤ وہ ہمیشہ جوان رہے گی، ٹانگیں ہلانے سے عمر میں کمی آ جاتی ہے، اونچا بولنے سے گھر میں نحوست آتی ہے، مکڑی جالا بنا لے تو رزق رک جاتا ہے، چمگادڑ گھر میں آئے تو آفتیں آتی ہیں، بھینس راستہ کاٹے تو کام بگڑ جاتا ہے، گائے راستہ کاٹے تو کام سنور جاتا ہے۔ اے مومن، آخرت کے کاموں کو لازم پکڑ، کیونکہ یہ ہلاکت کی جگہوں سے بچاتی اور لوگوں کی نظروں میں معزز بناتی ہے۔ شریف کی کامیابی نجات بخشتی اور کمینے کی فتح مندی ہلاک کرتی ہے، سزا کی سختی اور خرابی دنیا کی فتح مندی اور کامیابی کا نتیجہ ہے۔ انصاف حاکم کی بزرگی درگزر کرنا نہایت بڑا احسان اور کسی کو مال دینا گویا اس کے پاؤں کو پتھر جیسا مضبوط کرنا ہے۔ نماز روزہ تو سب کرتے ہیں، لیکن مرد وہ ہے جو 60 سال گزارے اور بائیں جانب کا فرشتہ ایک حرف بھی ایسا نہ لکھ سکے جس کے سبب اسے حق تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ عالم پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ پہلے اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرے اور اس کے بعد غیر معلوم چیزیں سیکھنے کا طلبگار بنے۔ اس غافل پر نہایت افسوس ہے کہ جس کی عمر اس کے حق میں حجت اور اس کی زندگی کے ایام اس کی بدبختی کا باعث ہیں۔ دنیا کے کاموں میں کوشش کرو لیکن آخرت کے کاموں میں انہماک رکھو، اگر آخرت کے کام نہیں کرو گے تو دنیا سے ناکام ہو جاؤ گے، قبروں کی آبادی کتبے لگانے سے نہیں ہوتی بلکہ اپنی قبر دل کی صفائی سے بنا۔ برے کام کو مشہور کرنے والا اس کام کے فاعل کے برابر اور غیبت کو سننے والا اس کے بیان کرنے کے والے کے مساوی ہے۔ اپنی جان کو ایثار پر آمادہ کرنا نیکوکاروں کی خصلت اور ہر وقت جلدی سے غصہ میں آنا جاہلوں اور نادانوں کی صفت جو نہایت کبھی اور برا عمل ہے۔ بہترین غذا شہد ہے مگر مکھیوں کی چاٹ، بہترین لباس ریشم ہے مگر کیڑے کا تھوک ہے، بہترین خوشبو مشک ہے مگر وہ خون ہے۔ مال چاہتا ہوں، رتبہ چاہتا ہوں، عزت چاہتا ہوں،
اپنے اندر سے آنے والی ان آوازوں کو تو روک دے تاکہ تجھ پر راز کھل جائیں۔ اچھا خواب عقل کی دلیل ہوتا ہے۔ جو شخص عقل میں فائق تر ہو اس کا کھانا گویا سب کا کھانا ہے۔ جو شخص قوم کا رکن اعظم ہو قوم کے لیے اس کا وجود مفید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بعد کے لوگوں میں پیدا کیا اور ہم نے ان سزاؤں کے بارے میں سن لیا جو ہم سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی۔ صبر کا مرتبہ سخاوت سے اونچا ہے۔ بھوک کا مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے سے بلند ہے۔ جس مرتبہ تک صابر پہنچتے ہیں اہل سخاوت کو وہاں کی خبر بھی نہیں، اور جس مقام پر فاقہ کش پہنچتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے والے کو وہاں کی بو بھی نہیں پہنچتی۔ تمہارے اور وعظ و نصیحت کے درمیان غفلت اور غرور کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنی موت کے وقت سے پہلے خواب و غفلت سے بیدار ہو جائے؟ خدمت کے تابندہ نقوش چھوڑنے والا حیات سرمدی کو پا لیتا ہے، جبکہ صرف اپنے لیے جینے والا زندہ مردہ کی مانند ہے۔ جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں، چہرہ کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جس طرح جانور انسان کے ہاتھوں میں قیدی ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کا مرتبہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے، حیوان کی طرح فرما بردار۔ اگر تجھے توحید کامل کا استغراق نصیب ہو جائے تو خبردار کوئی عمل خلاف شرع اور خلاف سنت ہرگز نہ کرنا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا پاؤ یا آگ کے انگارے سے کھاتا ہوا پاؤ یا پانی پر چلتا ہوا پاؤ مگر وہ میری سنت کا عمل پیرا نہ ہو تو اسے جوتے مارو کہ وہ شیطان ہے، اور جو کچھ اس سے صادر ہو رہا ہے وہ محض مکروہ استدارج ہے۔ زہد دل سے شے کے گم ہونے کا نام ہے، اور اس شے کی خوشی کا نفس مٹانا، ذات اور منانا حال کو ہمیشہ اٹھانا ہے اور مراد میں موت تک صحیح کرنا ہے۔ زندگی ہمیں اس لیے عطا نہیں کی گئی ہم ان سے ان اشغال میں صرف کر دیں جو ہمیں موت کے وقت اس دنیا میں ہی چھوڑنے پڑیں گے۔ مومن کا مقصد راہ آخرت پر چلنا ہے، راہ دین کے لیے حریص ہو کر نہ کھائے، رزق حلال میں سے کھائے اور بقدر حاجت کھائے اور کھانے کے آداب کا خیال رکھے۔ بہترین مروت یہ ہے کہ آدمی مال و دولت سے اپنے بھائیوں کی مدد اور خبر گیری کرے اور تمام حالات میں ان کے ساتھ مساوات رکھے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ عقل کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے حال سے عبرت حاصل کرے اور نیک کاموں میں اپنے خیر خواہوں سے مدد طلب کرے۔ حکمت کی بات کبھی بھی بے خوف کے سامنے مت کرو، وہ تمہیں جھوٹا اور مکار سمجھ لیں گے، اور جب ایک حکمت والے کے ساتھ بیٹھو تو فضول بات مت کرو، وہ تمہیں بے وقوف اور جاہل سمجھیں۔ ایک شخص کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تو کب تک اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ کی طرف سے تو کبھی لبیک کا جواب ہی نہیں آیا۔ وہ مایوس ہو کر لیٹ گیا تو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے سادہ لوح، مجھے خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے بتاؤں کہ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی تو ہماری لبیک ہے، اور تیری عاجزی اور درد و سوز تمہاری طرف ہمارا قاصد ہوتا ہے۔ کسی شخص کو عبادت کی توفیق ہونا اللہ کی جانب سے قبولیت کی دلیل ہے۔ جو شخص خوبصورت گھوڑے اور قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ گھوڑے کی فضیلت دوسرے گھوڑوں پر اور لباس کی فضیلت دوسرے لباس پر ہوگی، نہ کہ خود اس پر ہوگی۔ انسان کا جب وقت اچھا آتا ہے تو بہت سارے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ اجالے میں تو ہر کوئی اپنی راہ دیکھ لیتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ اندھیرے میں قوت عمل کی شمع روشن کر کے انسان اپنی راہ خود بنائے۔
جب عورت کی شادی ہونے لگتی ہے تو اس میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی ہستی اور حیثیت کا العدم ہونے لگتی ہے، اس کی ہستی شوہر کی ہستی میں معدوم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں میں بیٹھو جو تمہاری مدد کریں، مختلف لوگوں میں مت بیٹھو جن کی سانسیں ٹھنڈی آہوں کی صورت منہ سے باہر آتی ہیں۔ دولت مند کر دینے والی عورت کی بڑی نشانی ہے کہ اس کی ٹانگوں پر گھنے کالے بال ہوں گے